ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس وقت سکندر ملک تشویش سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے گھر والے پہنچ گئے تھے۔ زبیدہ بیگم فوراً ہی بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ کیسی ہے لائبہ؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال کیے تھے۔ تو سکندر تشویش زدہ لہجے میں کہنے لگا، وہ ٹھیک نہیں ہے امی۔ ابھی تو ڈیلیوری میں 25 دن تھے، لیکن رات کو نہ جانے اچانک ہی اس کی طبیعت کیوں اتنی خراب ہو گئی؟ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ زبیدہ بیگم نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اماں اور بابا دونوں ہی گاؤں سے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ تبھی ڈاکٹر ہنگامی انداز میں باہر آئی تھی۔ سکندر صاحب، ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ دراصل آپ کی مسز کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں شدید درد ہے، لیکن بچہ ڈیلیوری نہیں کر پا رہی، اس لیے ہمیں فوری طور پر آپریشن ہی کرنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ آپریشن کر دیجئے، بس میری مسز اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ فائل پر سکندر کے دستخط لینے کے بعد ڈاکٹر اندر روم میں چلی گئی تھی، لیکن چند ہی لمحے بعد تشویش زدہ چہرہ لیے وہ واپس باہر آئی تھی۔ سکندر صاحب، آپ کی مسز نے تو رو رو کر ہنگامہ کر دیا ہے۔ وہ کسی صورت آپریشن کروانے کو تیار نہیں، اور اگر جلدی آپریشن نہ ہوا تو آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز، آپ ایک بار مجھے لائبہ کے پاس جانے دیں، میں اسے سمجھاؤں گا تو وہ آپریشن سے ہرگز انکار نہیں کرے گی، اور حالات کو سمجھتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی۔ سکندر کے کہنے پر ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں اجازت دے دی تھی اندر لیبر روم میں جانے کی۔ تبھی وہ لائبہ کے پاس چلا آیا، جو مسلسل روئی جا رہی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سرخ کر رکھی تھی۔ لائبہ، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو، نہ تمہیں کچھ ہوگا نہ ہی ہمارے بچے کو۔ اس لمحے کے لیے ہم نے بہت انتظار کیا ہے، اب وہ خوشی ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ پلیز تم آپریشن کے لیے مان جاؤ۔ سکندر اس کی منتیں کر رہا تھا۔ لائبہ نے سرخ کالی آنکھوں سے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ اچھا، تو اب اس لیے یہ سب کہہ رہے ہیں نا، تاکہ آپریشن کے دوران میں مر جاؤں اور آپ کو موقع مل جائے اس ڈائن سے شادی کرنے کا؟ اس کا انداز غضبناک تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سچویشن میں سکندر کو بے اختیار ہنسی آنے لگی تھی، لیکن اپنے تاثرات ضبط کرتا وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہیں کچھ ہوگا اور نہ ہی ہمارے بچے کو۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو لائبہ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ بڑے پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہنے لگا۔ لائبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمیشہ اس کی محبت کے آگے وہ خود ہار جاتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ آپریشن کروانے کے لیے تیار تھی۔ سکندر کی محبت اسے بے خود کر دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر اور سرجن نے آپریشن تھیٹر میں قدم رکھا اور سکندر دھڑکتے دل کے ساتھ باہر چلا گیا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت لائبہ کے پاس ہی رہے۔ اس کی آنکھوں میں خود کو کھو جانے کا خوف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وقت سے پہلے اسے کیوں اتنے درد شروع ہو گئے تھے۔ وہ کسی بات کی ٹینشن لے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، کوریڈور میں کھڑی ایک وجود کو دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ سب اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، ہو نہ ہو یہی سب کی ذمہ دار ہے۔ تبھی وہ تلخ لہجے میں اپنے چھوٹے بھائی جہانگیر سے کہنے لگا، اس لڑکی کو کیا ضرورت تھی یہاں لے کر آنے کی؟ اس نے اتنی بلند آواز میں کہا تھا کہ زبیدہ بیگم کے پاس کھڑی سنبل نے اس کے الفاظ بآسانی سن لیے تھے، اور وہ جیسے شرمندگی سے زمین پہ گرنے کو تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ تو اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ کو اور بھابھی کو اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے۔ جہانگیر کو اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ وہ یہاں آتے ہوئے سکندر کے لیے کھانا، ضرورت کی ساری چیزیں لے کر آئی تھی، کیونکہ وہ تو جلدی جلدی میں کچھ بھی لانا بھول گئے تھے۔ حالانکہ جب اماں اور بابا سائیں حویلی سے نکلی تو وہ بھی بچوں کے لیے تیار کیا ہوا سارا سامان اور اس کے کپڑے وہیں پر چھوڑ آئے تھے۔ پھر جہانگیر اور سنبلی وہ سارا سامان لے کر ہاسپٹل میں پہنچ گئی، اور ابھی سکندر کے تلخ الفاظ سنبل کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ خود کو یہاں سے غائب کر لے۔ اگر لائبہ کو کچھ ہو گیا تو سکندر اس کا ذمہ دار بھی اسے ہی سمجھے گا۔ کبھی وہ گڑبڑا کر رب کے حضور اس کے اور بچے کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، تقریباً پونے گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں گلتھنے نے خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر سب کی آنکھیں خوشیوں سے پھیل گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے وہ بچہ سکندر کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے سکندر سے کہہ رہی تھی۔ میری مسز تو ٹھیک ہے نا؟ بجائے بچے کی پیدائش میں خوش ہونے کی، اسے لائبہ کی زندگی کے بارے میں تشویش تھی۔ جی ابھی آدھے گھنٹے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، پھر روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ڈونٹ وری۔ ڈاکٹر کی بات پر سکندر خاموش ہو گیا تھا،
لیکن ڈاکٹر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی پلٹ گئی تھی۔ بچہ زبیدہ بیگم کے پاس تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہو رہی تھی۔ سب لوگ ہی بچے کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھے، لیکن ان کی خوشی ادھوری رہ گئی۔ جب تشویش زدہ چہرہ لیے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی، مسٹر سکندر، آپ کی مسز کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے، اس لیے ہمیں انہیں آئی سی یو میں شفٹ کرنا پڑے گا۔ انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ سکندر کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر بینچ پر گر گیا۔ جہانگیر فوراً ہی آگے بڑھا اور بھائی کو تسلی دینے لگا، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لائبہ کو کھو دے گا۔ پھر یہ سب کیوں ہوا تھا؟ یہ سب اس کے دل میں موجود شک کی وجہ سے ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی طرف اس نے نفرت بھری نظروں سے دیکھا، جو شرمندگی اور تکلیف سے زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ ان سب کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتی تھی، یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی، لیکن زبیدہ بیگم نے اچانک بچہ اس کی گود میں دے دیا اور فوراً سکندر کے پاس چلی آئی۔ حوصلہ کرو میری بچی، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں نا، دیکھنا وہ بہت ہی جلد ٹھیک ہو جائے گی، وہ تسلیاں دے رہی تھی۔ لیکن سکندر خاموش تھا، وہ محض دعا ہی کر سکتا تھا کہ لائبہ کو کچھ نہ ہو۔ سنبل ملک سکندر کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد زبیدہ بیگم اور ملک ایاز نے ہی اسے پالا تھا۔ سنبل ملک سکندر کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی حویلی میں آ پہنچی تھی، جہاں زبیدہ بیگم کی ممتا اور ملک ایاز کی شفقت نے اسے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ بچپن سے ہی وہ دبلی پتلی سی شرمیلی لڑکی سکندر کی آنکھوں کے سامنے پڑ رہی تھی۔ سکندر جو اس وقت خود بھی زیادہ بڑا ہوا نہیں تھا، مگر عجیب سی انسیت اس کے دل میں اسی دن جاگ اٹھی تھی، جس دن پہلی بار اس نے سنبل کو حویلی کے صحن میں کنچے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مٹی سے اٹی ہاتھ، بکھرے بال اور معصوم سی ہنسی۔ سکندر کو اس دن لفظ محبت کا مطلب تو معلوم نہیں تھا، مگر دل میں کوئی چیز ضرور ہل گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سنبل بڑی تو ہوتی گئی اور سکندر کے دل میں اس کی موجودگی سانسوں کی طرح ضرور ہو گئی تھی۔ وہ اسکول جاتی تو سکندر حویلی کی چھت پہ کھڑا ہو کر اس کے لوٹنے کا انتظار کرتا۔ وہ اگر بیمار ہو جاتی تو سکندر چھپ چھپ کر اپنی ماں سے اس کا حال پوچھتا، مگر سنبل ان سب باتوں سے قطعی انجان تھی۔ اس کے لیے سکندر بس ایک بھائی جیسا تھا، جو کبھی اس کے لیے گڑیا لے کر آتا، کبھی بازار سے چڑیا۔ عمر کے اس حصے میں جہاں لڑکیاں خواب بنتی ہیں، سنبل اپنی دنیا میں مگن تھی اور سکندر خاموشی سے اس کی دنیا کا محافظ بنا ہوا تھا۔ پھر ایک دن حویلی میں باتوں کا رخ بدلنے لگا۔ دوسرے گاؤں سے ایک اچھا خاصا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا تعلیم یافتہ تھا، گھرانہ معزز تھا۔ زبیدہ بیگم اور ملک ایاز نے بہت سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی تھی۔ سنبل اس فیصلے پر خوش بھی تھی اور مطمئن بھی، کیونکہ اس کے لیے سب اللہ کی مرضی تھی۔ لیکن سکندر کے لیے یہ خبر قیامت بن کے ٹوٹی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، حویلی کے صحن میں چکر لگاتا رہا۔ ہزار بار دل نے چاہا کہ جا کر سب کے سامنے کہہ دے کہ وہ سنبل کو چاہتا ہے، پر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو سب رشتے، سب سکون بکھر جائیں گے۔ سنبل کی خوشی اس کے لیے اپنی ذات سے زیادہ اہم تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ شادی کی تیاریاں ہوئی، سنبل کی مہندی لگی تو سکندر نے حویلی چھوڑ دی۔ وہ شہر چلا گیا کسی کام کے بہانے، کسی مصروفیت کے سہارے۔ نکاح کے دن وہ واپس آیا بھی تو صرف دور سے اسے دیکھ کر لوٹ گیا۔ سنبل دلہن بنی تو سکندر نے پہلی بار اپنی محبت کا ماتم کیا۔ وہ جانتا تھا اب اس کا حق نہیں رہا کہ وہ اس کے لیے سوچے، مگر دل تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہی وہ زخم تھا جو وقت نے منمل تو کر دیا تھا، مگر نشان باقی رہ گیا۔ اور جب برسوں بعد حالات نے پلٹا کھایا اور سنبل دوبارہ اس کی زندگی کے سامنے آئی، تو شاید وہی پرانا درد لائبہ کے دل میں شک کی صورت میں سانس لینے لگا تھا۔ اور ہاسپٹل کے اس کوریڈور میں کھڑا سکندر ملک نے خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموش محبت کس طرح اس کی زندگی کے سب سے نازک لمحے سے جڑی کھڑی تھی۔ سنبل کی شادی ہو کر جب وہ اپنی سسرال چلی گئی تو حویلی جیسے واقعی ہی سوگوار ہو گئی۔ سکندر نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب اسے روز روز اس کا چہرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جسے وہ بھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سنبل رخصت ہوئی تو سکندر نے پہلی بار دل سے دعا کی تھی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، اور شاید اسی دعا کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ بابا سائیں کے دوست جنید درانی اپنی بیٹی لائبہ کو لے کر گاؤں آئے تھے۔ لائبہ شہر میں پلی بڑی، شوق، چنچل اور ہنسی بولتی لڑکی تھی۔ اسے گاؤں کی کھلی فضا، سرسبز کھیت اور دہی زندگی بہت ہی بھا گئی۔
وہ روز نت نئے بہانوں سے حویلی کے صحن میں آتی، کبھی درختوں کے پاس، کبھی آم کے درخت کے نیچے، اور انہی دنوں اس کی نظر سکندر پہ ٹھہر گئی۔ سکندر جو خاموش، سنجیدہ اور کم گو تھا، لائبہ کے لیے کشش بن گیا۔ اس کی باتوں میں شوخی تھی، آنکھوں میں چمک، اور دل میں بے ساختہ محبت۔ اس نے سکندر کو دل و جان سے چاہنا شروع کر دیا، اور یہ بات اس نے چھپائی بھی نہیں۔ وہ کبھی ہنستے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، کبھی جان بوجھ کر سوالات کر کے اس کی سنجیدگی کو چھیڑتی۔ سکندر نے بہت کوشش کی کہ خود کو اس احساس سے دور رکھے، مگر جس دل میں پہلے ہی محبت نے بسیرا کیا ہو، وہاں دوبارہ کسی کا آ جانا شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ جنید درانی نے بیٹی کی خوشی اور پسند دیکھ کر ملک ایاز سے بات کر لی۔ زبیدہ بیگم بھی لائبہ کی شوخی اور صاف دل طبیعت کی قائل ہو چکی تھی۔ یوں چند ہی ماہ بعد دھوم دھام سے سکندر اور لائبہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد لائبہ نے پورا گھر اپنی ہنسی سے بھر دیا۔ سکندر جو برسوں سے جذبات چھپا کر جیتا آیا تھا، اس شوق سے لڑکی سے محبت کرنے میں خود کو نہ روک پایا۔ وہ اس کی باتوں پہ مسکراتا، اس کی ضدوں پر ہارتا، اور اس کی موجودگی میں پہلی بار زندگی کو مکمل محسوس کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ماضی کے سب سائے پیچھے چھوڑ چکا ہے، مگر تقدیر کہیں نہ کہیں پھر بھی خاموشی سے مسکرا رہی تھی، کیونکہ ہر مکمل ہوتی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادھوری کہانی ضرور سانس لے رہی ہوتی ہے۔ لائبہ اور سکندر کی شادی شدہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ لائبہ تو سکندر کی دیوانی، دوسری طرف سکندر جو سنجیدہ مزاج شخصیت کا مالک تھا، اس کی شوخی کے آگے ہار گیا۔ اب وہ بھی اس کی باتوں پہ مسکراتا رہتا۔ جلد ہی اس نے لائبہ کو دل سے قبول کر کے اسے اپنی زندگی میں ایک خاص جگہ دے دی تھی۔ حویلی ایک بار پھر کہکو اور خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ لائبہ کی شوخی اس گھر میں نئی جان ڈال رہی تھی، اور سکندر جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، اب اکثر اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے کہ لائبہ کے پاؤں بھاری ہو گئے، طبیعت میں بدلاؤ اور چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے یہ بات سکندر کو بتائی تھی۔ سکندر اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے حمل کی خوشخبری سنائی تو سکندر کی آنکھوں میں پہلی بار بے ساختہ خوشی کے آنسو آ گئے۔ پوری حویلی میں جیسے عید کا سماں تھا۔ زبیدہ بیگم شکرانے کی نفل ادا کر رہی تھی۔ بابا سائی نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ لائبہ کو آنکھوں پر بٹھا لیا گیا تھا، مگر خوشیوں کے اس شور میں کسی کو خبر نہ ہوئی کہ تقدیر ایک اور امتحان دروازے پہ کھڑی کر رہی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب حویلی معمول کے مطابق پرسکون تھی، اچانک دروازے پر شور سا ہوا۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے سنبل کھڑی تھی، مگر وہ سنبل نہیں تھی جسے سب جانتے تھے۔ اس کے ملنگچے سے کپڑے تھے، دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے پر نیل کے نشان تھے، کلائیوں پر انگلیوں کے گہرے نشانات۔ زبیدہ بیگم کی چیخ حلق میں اٹک گئی۔ انہوں نے لڑکھڑاتے قدموں سے سنبل کو تھاما اور اندر لے آئی۔ بابا سائی کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ سکندر جو شور سن کے باہر آیا تھا، ایک لمحے کو سنبل کو پہچان ہی نہ پایا۔ وہ لڑکی جو کبھی خاموشی سے چلتی تھی، اب کانپ رہی تھی، جیسے ہر آواز سے ڈر جاتی ہو۔ جب ہوش میں آئی تو سب کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے بس سر جھکا لیا۔ پہلے تو اس نے یہی کہا کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئی تھی، مگر زبیدہ بیگم نے اس کے ہاتھوں پر زخم دیکھے تو ضبط نہ کر سکی، رو کر اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ تب ٹوٹے ہوئے لہجے میں سنبل نے سچ اگل دیا۔ اس کے سسرال والے تنگ نظر اور ظالم تھے۔ بیٹی ہونے پر تانا، بانجھ ہونے کے تانے کم، جہیز کے تانے۔ وہ کئی دنوں سے مار کھا رہی تھی، ذلت سہ رہی تھی، مگر اسی لیے خاموش رہی کہ کہیں حویلی والوں کو دکھ نہ ہو۔ اس نے اپنی قسمت سمجھ کر سب برداشت کیا تھا، مگر اس روز بات ہاتھا پائی سے بڑھ گئی تھی۔ تب وہ جان بچا کر بھاگ آئی تھی۔ لائبہ ایک کونے میں خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پہ آ کے رکے، اور سکندر کی نظر سنبل کے زخموں پر تھی۔ دل میں کہیں کوئی پرانا درد انگڑائی لینے لگا تھا، جسے وہ برسوں پہلے دفن کر چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی واپسی سب سے بڑا انتشار بن کر ان سب کی پاکیزہ سی خوشیوں کو ہلا ڈالے گی۔ زبیدہ بیگم اور ملک ایاز نے سنبل کو اسی دن سینے سے لگا کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی صورت اسے واپس اس جہنم میں بھیجے گے نہیں۔ چند دنوں کی تگ و دو اور بات چیت کے بعد اس کے سسرال والوں سے خلا لے لی گئی۔ بلا کے لالچی اور بدنیت لوگ تھے، ان کی نظر ملک ایاز کی زمین و جائیداد پر تھی۔ وہ ہر روز سنبل کو مجبور کرتے کہ جا کر اپنے منہ بولے ماں باپ سے زمین کی بات کرے تاکہ وہ تمہارے نام بھی کچھ جائیداد کی تقسیم کریں۔ سنبل یہ مر کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے پال پوس کر جوان کیا،
پڑھایا لکھایا، شادی کی، اور اب وہ جا کر ان سے جائیداد کی بھیک مانگی۔ اس نے انکار کیا تو اس کے ظالم اور گھٹیا شوہر نصیر نے اس کا مار مار کے برا حال کر دیا۔ کب تک یہ ظلم برداشت کرتی؟ آخر ایک دن واپس آ گئی۔ اب خلا کے بعد اس کی زندگی میں سکون تھا۔ سنبل حویلی میں رہنے لگی، مگر وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہنسی جو کبھی لبوں کا زیور تھی، اب چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی، نظریں جھکائی کسی کونے میں بیٹھی رہتی۔ سکندر جب بھی اسے اس حال میں دیکھتا، دل ہی دل میں کسی انجانے بوجھ تلے دب جاتا، مگر وہ خود یہ باور کراتا رہا کہ اب اس کی زندگی میں لائبہ ہے، اس کا حال اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ اسی سوچ کے تحت وہ لائبہ کو لے کر شہر آ گیا، جہاں ان کا فلیٹ تھا اور فیکٹری بھی، جسے روزانہ سنبھالنا ضروری تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ لائبہ کی پریگنینسی 7ویں مہینے میں داخل ہوئی تو زبیدہ بیگم کی ماں جیسی فکر جاگ اٹھی۔ انہوں نے یہ سوچے بغیر کہ سنبل شہر میں بھیج دیا کہ وہ لائبہ کا خیال رکھے گی، اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ خبر سکندر کو فون پر ملی تو اس کے اندر جیسے لاوا ابل پڑا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے بولتا چلا گیا، امی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سنبل کو یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ لائبہ کے ساتھ میں ہوں نا، نوکر ہے، کیئر کے لیے سب کچھ ہے۔ آپ جانتی ہیں نا یہ سب میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا، سکندر میرا بچہ، تم کیوں اتنے بگڑ رہے ہو؟ سنبل تمہاری بہن جیسی ہے، اور لائبہ کو اس وقت ہمارے چاہنے والے کی کسی کی ضرورت ہے۔ تبھی سکندر کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ لفظ بول بیٹھا جنہیں برسوں دل میں دبائے رکھا تھا۔ امی جب میں نے سنبل کی شادی سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، مگر دل میں اس کے لیے خاص جذبات تھے، تبھی تو آپ نے یہی کہہ کر میری بات ختم کر دی تھی کہ وہ میری بہن جیسی ہے اور اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ اور جب میری شادی ہو چکی ہے، لائبہ میری بیوی ہے، تو آپ اسے سنبل کو یہاں میرے گھر کو بھیج رہی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ سب غلط ہے؟ اس کی آواز بلند تھی اور یہ سب الفاظ وہ نہ جاتے ہوئے بھی لائبہ کے کانوں میں پہنچا چکا تھا۔ لائبہ جو کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ سب سن چکی تھی، اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سکندر کے ہاتھ سے فون لیا اور تیکھے لہجے میں بولی، بس بہت ہو گیا سکندر، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ تو یہی تھے وہ خاص جذبات جن کا مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا۔ میں پاگل تھی جو یہ سمجھ بیٹھی کہ آپ کی زندگی میں میری سوا کوئی اہم ہے ہی نہیں۔ تو سنبل اس لیے یہاں آ رہی ہے تاکہ میری عدم موجودگی میں آپ اس کا خیال رکھیں، یا میری موجودگی میں آپ کے دل کو سکون ملے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں آگ تھی۔ سکندر گھبرا گیا تھا۔ نہیں لائبہ، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مگر لائبہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں سکندر، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں۔ جس عورت کو آپ دل میں بسائے بیٹھے تھے، آج اسی کو میری خدمت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ماں کی محبت ہے۔ اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی آواز کانپ گئی۔ یاد رکھیے گا، اگر میری یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی اور سکندر وہیں کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں فون اور دل میں وہ خوف جس نے آنے والے دنوں کی جھلک دکھا دی تھی۔ لائبہ کا شک دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ تیکھا پن آ گیا تھا جو سکندر کے دل کو چیر دیتا تھا۔ معمولی سی بات پر بحث تلخی میں بدل جاتی اور پھر خاموش کمرے میں زہر کھول دیتی۔ ایک رات حد ہو گئی جب لائبہ نے روتے ہوئے کہا تھا، مجھے اس گھر میں اپنے اور اپنے بچے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ سکندر نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ اسی لمحے اس نے تنگ آ کر زبیدہ بیگم کو فون ملایا، امی مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا، آپ جہانگیر کو فوراً بھیج دیں اور سنبل کو واپس حویلی میں بلا لیجیے۔ میں اپنے گھر میں کسی غلط فہمی کو جنم نہیں دینا چاہتا۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم نے سکندر کے لہجے میں ٹوٹ پھوٹ محسوس کی تو خاموشی سے ہاں کر دی، لیکن اس سب کے درمیان لائبہ نے اپنی ضد اور غصے میں اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، کھانا پینا کم کر دیا، نیند ختم ہو گئی اور ایک دن چکر کھا کر بیڈ پہ گر پڑی۔ سکندر کی جان جیسے حلق میں اٹ گئی۔ وہ اسے اٹھا کر گھبراہٹ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں صاف الفاظ میں تنبیہ کر دی گئی کہ خاتون شدید ذہنی دباؤ میں ہے، اگر یہی حال رہا تو بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس دن کے چند گھنٹوں بعد جہانگیر فلیٹ پہ پہنچا۔ سنبل خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی، نظریں جھکائے بغیر کوئی شکایت کے۔ جہانگیر نے بس اتنا کہا، بھائی امی نے کہا ہے سنبل کو واپس لے آؤں۔ سکندر نے ایک نظر سنبل کو دیکھا اور دل پر پتھر رکھ کر رخ موڑ لیا۔ اچھا ایسے فوراً لے جاؤ یہاں سے، سب پہلے ہی بہت ہی الجھا ہوا ہے۔ سنبل نے کچھ کہا نہیں، بس ایک لمحے کے لیے دروازے کی چوکھٹ پر رک کر پیچھے دیکھا جہاں لائبہ کمرے میں بند تھی، پھر خاموشی سے گاؤں واپس چلی گئی۔ سنبل کے جانے کے بعد بھی حالات بہتر نہ ہوئے، بلکہ سکندر اور لائبہ کے درمیان جھگڑے
اور بڑھ گئے تھے۔ ہر بات شک میں بدل جاتی، ہر خاموشی الزام بن جاتی۔ سکندر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لائبہ کی طبیعت سے خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ راتوں کو جاگ کر اس کا سانس چیک کرتا اور دن میں فیکٹری جاتے ہوئے بھی دل وہیں اٹکا رہتا۔ پھر ایک رات اچانک لائبہ کے درد نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ 8ویں مہینے میں ہی تڑپنے لگی، گھبرائی ہوئی آواز میں سکندر کو پکارا۔ سکندر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں ڈر رہی ہوں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے ہسپتال پہنچایا۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ کی مسز کا فوری آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ سکندر کے ہاتھ کانپ گئے مگر اس نے فوراً اجازت دے دی۔ آپریشن کے بعد جب ایک خوبصورت بیٹے کی آواز گونجی تو سکندر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے شکر ادا کیا مگر خوشی کے چند لمحوں بعد ہی اس کا چہرہ سخت ہو گیا جب اس نے کوریڈور میں سنبل کو کھڑا دیکھا جو زبیدہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور غصے میں دبی آواز میں بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ سنبل نے نظر جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا، میں آپ کے بیٹے کی خیر خبر لینے آئی تھی بس، لیکن اس کی خاموش آنکھیں سب کہہ رہی تھی اور سکندر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ حالات نے ان سب کو کس بے رحم موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے، جہاں خوشی بھی خوف اور جرم کے احساس سے آلودہ ہو چکی تھی۔ لاکھ جتن، دعائیں اور منتیں مانگنے کے باوجود وہ لمحہ ٹل نہ سکا جس کا خوف سکندر کی آنکھوں میں 3 دن سے بسیرا کیے بیٹھا تھا۔ بچہ تو بالکل صحت مند تھا، اس کی مضبوط سے رونے کی آواز ہر ایک کے دل کو ٹھاس دے رہی تھی، مگر لائبہ مسلسل بے ہوشی کی نیند میں ڈوبی رہی۔ 3 دن 3 راتیں سکندر نے اسے ICU کے باہر کرسی پر گزار دیے۔ نہ گھر گیا، نہ فیکٹری کا پوچھا، نہ خود کا خیال رکھا۔ زبیدہ بیگم قرآن ہاتھ میں لیے مسلسل پڑھتی رہی، بابا سائیں مسجد سے دعائیں کرواتے رہے۔ چوتھے دن فجر کے بعد جب اچانک نرس نے آ کے بتایا کہ مسز ملک کو ہوش آ گیا ہے تو سکندر ایسے لپکا جیسے سالوں بعد زندگی کی سانس ملی ہو۔ وہ اندر گیا تو لائبہ کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں وہ شوخی، وہ چمک نہیں تھی۔ اس نے کمزوری سی آواز میں سکندر کو پکارا تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، لائبہ میں یہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، خدا بڑا ہے۔ ابھی وہ امید کے سہارے بول ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر سنجیدہ چہرے کے ساتھ آ گئی۔ مسٹر سکندر، ہمیں آپ کو ایک حقیقت بتانی ہوگی۔ آپ کی مسز کو ہوش تو آ گئے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ پیرالائز ہو گئی ہیں۔ چند لمحے کو تو سکندر کو کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ ڈاکٹر کی اگلی بات جیسے اس کے کانوں میں گونجتی رہی، ہو سکتا ہے چند مہینوں میں بہتری آ جائے یا پھر اس میں وقت لگ سکتا ہے، بہت وقت۔ آپ کا علاج گھر پر بھی کروا سکتے ہیں یا ہاسپٹل میں، مگر فی الحال وہ نہ خود چل سکیں گی اور نہ اپنے بچے کو سنبھال سکیں گی۔ یہ الفاظ حویلی والوں پر جیسے بجلی بن کے گرے۔ زبیدہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، بابا سائیں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کے سکندر کو سنبھالا مگر سکندر اندر ہی اندر بکھر چکا تھا۔ وہ لائبہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے چھت کو تکے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں سوال تھے، شک تھے، درد تھا، اور ان سب کے بیچ سکندر کو شدت سے یہ احساس کچوئے جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس حالت کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس کے شک، اس کے غصے، اس کی بے بسی۔ اسی لمحے اس کی نظر سامنے کھڑی سنبل پہ پڑی جو اس کے صحت مند بچے کو بڑے احتیاط سے گود میں لیے کھڑی تھی۔ وہ معصوم خاموشی سے بچے کو جھلا رہی تھی جیسے اپنی موجودگی سے معافی مانگ رہی ہو، مگر سکندر کے دل میں اس وقت احساس جرم کے ساتھ ساتھ غصہ بھی سلک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس بربادی کی وجہ سامنے کھڑی ہو، وہی لڑکی ہے اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک ماں، ایک بیوی اور ایک خاموش محبت، تینوں کی قسمت ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سکندر کے دل میں پتھر کی طرح جم گئے تھے، مگر اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ لائبہ کو کسی صورت ہاسپٹل کے بستر پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے مضبوط ہوتی آواز میں ڈاکٹر سے کہا، ہم اسے ہاسپٹل میں نہیں رکھیں گے، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں اس کا علاج بھی ہوگا اور اس کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر نے لمحہ بھر سکندر کو دیکھا پھر آہستہ سے بولی، اگر گھر میں مناسب کیئر ہو اور باقاعدہ فزیو تھراپی ہو تو یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ICU سے باہر آ کر سکندر نے لائبہ کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور دھیمی آواز میں کہا، لائبہ، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، جہاں تم اکیلی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لائبہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ہونٹ ساتھ نہ دے سکے۔ اسی لمحے بابا سائیں اور اماں سائیں اندر داخل ہو گئے۔ بابا سائیں نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سکندر، شہر کے فلیٹ میں تم اکیلے یہ سب نہیں سنبھال پاؤ گے، یہاں نہ تمہارا سہارا ہے نہ گھر جیسا سکون۔ اماں سائیں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بچے، ہم سب حویلی میں ہیں، وہاں نوکر ہیں، عورتیں ہیں، ڈاکٹر بلوا لیں گے،
فزیو تھراپسٹ بھی آتا رہے گا اور بچے کے لیے بھی ہاتھوں کی کمی نہیں ہوگی۔ تم اپنے دل کو مضبوط کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سکندر نے لمحہ بھر سوچا، اس کی نظریں لائبہ پر تھی جو بے بسی سے لیٹی تھی، پھر اس معصوم سے وجود پر جو کمرے کے ایک کنارے میں سو رہا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے امی، ہم حویلی چلیں گے، شاید وہیں اس کو اصل سکون ملے گا۔ یوں چند دن بعد لائبہ کو احتیاط کے ساتھ حویلی لایا گیا۔ پورا گھر جیسے کسی خاموش دعا میں ڈوبا ہوا تھا۔ اماں سائی خود اس کے کمرے کی نگرانی کر رہی تھی۔ بابا سائیں ہر نماز کے بعد اس کی صحت کے لیے دعا مانگتے اور سکندر ہر لمحہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتا، مگر رات کی تنہائی میں اکثر ٹوٹ سا جاتا۔ بچے کی ذمہ داری خاموشی سے سنبل کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ سنبل نے جب پہلی بار اس ننھے وجود کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ وہ بچے کے ماتھے کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرائی، جیسے دل ہی دل میں کوئی دعا پڑھ رہی ہو، مگر نظریں جب لائبہ کے بے جان وجود پہ پڑتی تو اس کی مسکراہٹ کہیں کھو جاتی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس بچے کی ماں نہیں ہوں، مگر جب تک لائبہ باجی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اپنی پوری جان لگا دوں گی اسے ماں کا پیار دینے میں۔ یہ بچہ اپنے آپ کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کرے گا۔ وہ ننھے وجود کو سینے سے لگائے کھڑکی کے باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو شاید اس گھر کے سب سے خاموش مگر سب سے مضبوط عہد کی گواہی دے رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور حویلی کی فضا مستقل کسی خاموش صبر میں ڈھلتی گئی۔ لائبہ بستر پر لیٹی سب کچھ دیکھتی رہتی تھی، اپنے بچے کی ہنسی، اماں سائیں کی دعائیں، سنبل کے بے لفظ خدمت، وہ سب اسے ٹوٹ کر بھی جوڑے رکھتا تھا، مگر اندر کہیں ایک خلا دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی، ہاتھ جو حرکت نہیں کر پاتے تھے، پاؤں جو اس کی بات نہیں سنتے تھے، اور آئینے میں دکھائی دیتا وہ چہرہ جو کبھی شوق تھا اب صبر کی تصویر بن گیا تھا۔ ایک شام جب اماں سائیں اور سنبل بچے کو لے کر صحن میں چلی گئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لائبہ نے ہمت کر کے سکندر کو پکارا، سکندر! وہ اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں غیر معمولی سنجیدہ تھیں۔ وہ آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں تم سب میرا بہت ہی خیال رکھ رہے ہو، مگر سچ یہ ہے کہ میں اب مکمل معذور ہو چکی ہوں۔ شاید کبھی ٹھیک ہو جاؤں یا شاید نہیں۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے نظریں جھکا کر اگلے لفظ ادا کیے، تم سنبل سے دوسری شادی کر لو، وہ تمہیں پہلے سے جانتی ہے، تم شادی سے پہلے اسے پسند بھی کرتے تھے اور وہ طلاق یافتہ ہے، اس کے لیے بھی تو یہ بہتر ہی ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ سکندر جیسے اندر سے چیر دیا گیا ہو۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا اور اس کی آواز بھر گئی، لائبہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے تم کس چیز کی بات کر رہی ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، تم معذور ہو یہ بات میں مان نہیں سکتا۔ اور پھر سنبل، وہ میرا ماضی تھا، ہاں میں مانتا ہوں شادی سے پہلے میرے دل میں اس کے لیے کچھ تھا، مگر وہ سب ختم ہو چکا ہے جس دن تم میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ رک کر گہری سانس لیتا ہوا بولا، لائبہ جب تم سے شادی ہوئی تھی نا تو مجھے پہلی بار محبت کا اصل مطلب سمجھ آیا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری ضد، تمہاری فکر سب میرے دل کا حصہ بن گئی۔ آج تم اور ہمارا بیٹا میری جان بن چکے ہو، میں تمہارے علاوہ کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہنا تمہارے حق میں ناانصافی ہے کہ میں کسی اور کو تمہاری جگہ لا سکتا ہوں۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا، مگر میں تمہاری زندگی کا بوجھ بن چکی ہوں۔ سکندر میں تمہیں خوش بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ سکندر نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور ٹوٹے ہوئے مگر پختہ لہجے میں بولا، اگر تم میرا بوجھ ہوتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ میں یہاں تمہاری خاطر ہوں، میری خوشی تم سے جڑی ہے، تم سے اور ہمارے بچے سے، جو بھی تقدیر ہمیں دے گی ہم ساتھ نبھائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ آنسو شکر کے تھے، اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اسے تھامنے کی کوشش کی، اور پہلی بار دل میں یہ احساس ابھرا کہ شاید ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ بھی انسان کسی کے لیے مکمل ہو سکتا ہے۔ وقت کے بہاؤ کے ساتھ حویلی میں ایک نیا معمول قائم ہو گیا تھا۔ ہر ہفتے 2 دن لائبہ کے بے جان ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتا، کبھی ہلکے درد کے ساتھ اور کبھی امید کے نرم لمس سے۔ لائبہ تکلیف میں آنکھیں بند کر لیتی، مگر جب بھی آنکھیں کھولتی تو سامنے سکندر کو کھڑا پاتی، جو ہر حرکت ہر سانس پہ نظر رکھے ہوتا۔ وہ دھیمی آواز میں کہتا، لائبہ برداشت کرو تھوڑا سا بس، یہی تکلیف ایک دن خوشیاں بن جائیں گی۔ اس کے الفاظ لائبہ کے دل تک اتر جاتے۔ حویلی والوں کا بے لوث پیار، اماں سائیں کی دعائیں، بابا سائیں کی خاموش موجودگی، اور سب سے بڑھ کر سکندر کا دن رات اس کے پاس بیٹھنا، لائبہ کے دل میں جمے شکوک کو آہستہ آہستہ پگھلانے لگا۔ اب وہ اپنے آپ سے کہنے لگی تھی کہ سکندر کے دل میں ذرا سی بھی بے وفائی ہوتی تو وہ اس حال میں اس طرح اس کے ہاتھ تھامے نہ رکھتا، نہ راتوں کو جاگ کر اس کے درد گنتا،
ایک شام فزیو تھراپسٹ کے جانے کے بعد وہ کمزور مگر مطمئن لہجے میں بولی، سکندر شاید میں نے آپ پر بلا وجہ شک کیا تھا، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ سکندر نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چھوا اور آہستہ سے کہا، لائبہ محبت کا ثبوت ایسی باتوں سے نہیں حالات سے ملتا ہے، اور میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر لائبہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، دل کو جیسے سکون مل گیا ہو۔ دوسری جانب سنبل تھی جو حویلی میں رہتے ہوئے بھی خود کو کہیں چھپا لیتی تھی۔ لائبہ کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس کا دل گھبرا جاتا تھا، جیسے کسی نادیدہ قصور کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہو، مگر بچے کے معاملے میں اس کی ممتا جاگ اٹھتی تھی۔ وہ ننھے وجود کو نہلانے سے لے کر سلانے تک ہر کام دل سے کرتی، مگر جیسے ہی بچے کو کمرے میں لاتی تو فوراً لائبہ کے پاس لیٹا دیتی تاکہ ماں کی نظریں اس کے بچے پر ٹک جائیں۔ اس کی آواز کانپی ہوئی سی ہوتی، لائبہ باجی میں بچے کو آپ کے پاس چھوڑ دیتی ہوں، وہ جب بھی ماں کی خوشبو محسوس کرتا ہے تو زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ لائبہ بچے کو دیکھ کر مسکراتی، اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی، وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال چھونے کی ناکام کوشش کرتی، اور سنبل وہ منظر دیکھ کر نظریں جھکا لیتی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یا اللہ اس ماں کو صحت دے تاکہ یہ بچے کی اصلی گود دوبارہ مل سکے۔ حویلی میں محبت خاموش تھی مگر سچی تھی، اور یہی خاموشی محبت لائبہ کی ٹوٹی ہوئی امیدوں میں نئی جان ڈال رہی تھی۔ وقت واقعی مرہم ہے، یہ بات حویلی والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ دن گزرتے گئے فزیو تھراپسٹ معمول بن گئی، لائبہ کے اندر ایک خاموش سی جاگ اٹھی تھی۔ ایک دن جب فزیو تھراپسٹ موجود تھا، لائبہ نے کانپتے ہوئے سکندر سے کہا، سکندر میں خود کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سکندر کے بازو کو مضبوطی سے تھاما اور آہستہ آہستہ خود کو بستر کے کنارے تک کھسکایا۔ سب کی سانسیں تھم گئی، اماں سائی نے بے اختیار قرآن سینے سے لگا لیا، اور سنبل دہلیز پہ کھڑی لرزتی نگاہوں سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ جیسے لائبہ نے اپنے پاؤں زمین پہ رکھے، فزیو تھراپسٹ کی آواز خوشی سے بھر گئی، یہ بہت ہی اچھا سائن ہے، مسز ملک کا جسم پہلے سے کہیں زیادہ رد عمل دے رہا ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے، اس نے لائبہ کے ماتھے پر جھک کر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں لائبہ تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو، ایک مہینہ اور گزارو۔ روز کی مشقوں اور حوصلے نے معجزہ دکھایا۔ وہ دن حویلی کی تاریخ کا سب سے روشن دن تھا جب لائبہ پہلے بار اپنے قدموں پر چلتی ہوئی صحن میں آئی۔ اماں سائی نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، بابا سائی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سنبل نے دوپٹہ آنکھوں سے لگا لیا اور سکندر وہ وہیں کھڑا اپنی طاقتور مگر نرم ہوتی بیوی کو چلتا دیکھتا رہا، جیسے رب نے اس کی تمام دعائیں ایک ساتھ قبول کر لی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جو سب سے زیادہ مقدس تھا۔ لائبہ نے اپنے مضبوط ہوتے بازو پھیلائے اور پورے یقین کے ساتھ اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ وہ بچہ جو مہینوں سے اس کی گود کا منتظر تھا اس کی چھاتی سے آ لگا۔ لائبہ نے روتے ہوئے اسے چوما، میری جان، میری زندگی، میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر سکندر کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے، اس نے نظریں چھپا لی مگر دل شکر سے بھر گیا۔ اب لائبہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جسم سے بھی اور دل سے بھی۔ اسی شام بابا سائی نے سب کو صحن میں جمع کیا اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ اللہ کے فضل سے میری بہو اب مکمل صحت مند ہے۔ اسی خوشی میں ہم پورے گاؤں کے لیے بڑی دعوت کریں گے۔ یہ خوشی صرف ہماری نہیں پورے گاؤں کی ہے۔ حویلی ایک بار پھر روشنیوں اور دعاؤں اور کہکوں سے بھر گئی تھی، اور اس شور میں کہیں ایک خاموشی سی مسکراہٹ سنبل کے چہرے پر بھی تھی، کیونکہ اس نے بھی اس معجزے میں اپنا حصہ خاموشی سے ادا کیا تھا۔ حویلی اس دن روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، کہکے، پھولوں کی خوشبو اور مہمانوں کی چہل پہل جیسے برسوں بعد ادھورے پن کو مکمل کر گئی ہو۔ کمرے میں لائبہ آئینہ کے سامنے کھڑی آخری بار اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ اس کے بازو میں اس کا بیٹا آذر ملک تھا، جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ سکندر جب کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو رک گیا، اس کی نگاہیں لائبہ پہ ٹھہر گئیں اور نرم لہجے میں بولا، واقعی لائبہ آج تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، یہ صرف لباس نہیں، تمہاری طاقت، تمہاری واپسی، تمہاری مسکراہٹ، سب جھلک رہے ہیں۔ لائبہ یہ سن کے شرما گئی، نظریں جھکا لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب تعریفیں کرنا بھی سیکھ لی ہیں؟ سکندر نے ہنستے ہوئے آذر کو گود میں اٹھایا اور اس کے گال چومتے ہوئے کہا، اور یہ صاحب تو ہماری تمام خوشیوں کی وجہ ہے۔ دونوں ماں باپ نے باری باری بچے کو پیار کیا اور پھر آذر کو ساتھ لے کر صحن کی طرف چلے گئے جہاں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ اماں سائی اور بابا سائی مہمانوں میں گھوم رہے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بابا سائی نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا، آج ہم نے سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع کیے ہیں۔ ہماری بہو صحت یاب ہو گئی ہے اور ہمارا پوتا اللہ کی نعمت ہے، مگر اس دعوت کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ اماں سائی نے بات آگے بڑھائی اور جذبات سے بھری آواز میں کہا، سنبل ہمارے لیے صرف بھتیجی نہیں، ہماری بیٹی ہے، ہم نے اسے بچپن سے پالا ہے،
اسے غریبوں میں دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اب ہم اس کی وہ کمی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہانگیر اور سنبل کا رشتہ طے کر کے اس کا گھر بسایا جائے۔ لمحہ بھر کو سناٹا چھا گیا، پھر سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سنبل جو ایک طرف کھڑی تھی حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھے رہ گئی، اسے جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ لائبہ اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بچے کو سکندر کے حوالے کر کے سنبل کے پاس آئی، اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور شوخی سے اس کے کان کے پاس بولی، مبارک ہو بھائی، اب تو تم میری دیورانی بننے والی ہو۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ خوشی کے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے لائبہ کو خود سے دور کیا اور شرماتے ہوئے کہا، اب تو مجھے رلا دیں گی۔ اور یہ منظر دیکھ کر سکندر کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے دور سے ہی لائبہ کو دیکھا، جس کی مسکراہٹ میں کوئی پرانا شکوہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، بس قبولیت اور خلوص تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ آج صرف رشتے نہیں جڑے تھے، دل بھی ایک ساتھ جڑ گئے تھے اور حویلی ایک بار پھر مکمل ہو گئی تھی۔ تقریب کے شور کے بعد جب رات نے حویلی پر خاموشی کی چادر تان لی تو سنبل دل میں عجیب سا بوجھ لیے زبیدہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور آواز میں ہچکچاہٹ۔ اماں سائیں، وہ آہستہ سے بولی، آپ نے یہ سب کے سامنے فیصلہ تو کر لیا؟ لیکن اس نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر سر جھکا کے کہا، ایک بار جہانگیر سے ضرور پوچھ لیجیے گا، کیا پتہ وہ مجھ جیسے طلاق یافتہ لڑکے سے شادی نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی پر میری باعث کوئی بوجھ آئے۔ زبیدہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور لہجے میں عجیب سا اطمینان۔ وہ سیدھا سنبل کے سامنے رکا اور نرمی سے بولا، سنبل باجی، یہ فیصلہ صرف اماں بابا کا نہیں تھا، یہ میرا فیصلہ بھی ہے۔ میں نے پورے ہوش و حواس میں ہاں کی ہے۔ مجھے آپ کی خاموشی، آپ کا حوصلہ اور آپ کی عزت پسند آئی ہے، اور مجھے آپ کی ماضی سے نہیں، آپ کے حال اور مستقبل سے رشتہ جوڑنا ہے۔ سنبل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، مگر چہرے پر سکون تھا، اور کمرے کے دروازے پہ کھڑی لائبہ یہ سب سن کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مسکرا اٹھی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس گھر میں رشتے زخموں سے نہیں، نیتوں سے جوڑے جا رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ حویلی ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی۔ کچھ ہی دن بعد حویلی کے صحن میں ایک نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والی تقریب سجی۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی شور، بس قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں جہانگیر اور سنبل کا نکاح ہوا تھا۔ سنبل سرخ جوڑے میں نہیں بلکہ سفید سادہ لباس میں ملبوس تھی، مگر چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کا دل برسوں بعد سکون کو پا گیا ہے۔ جہانگیر نے نکاح کے بعد اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر کہا، اب تمہاری ہر خاموشی میں میری ذمہ داری ہے۔ سنبل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ خوشی کے ساتھ اس نے دھیرے سے جواب دیا، اور اب میرا ہر خوف آپ کی امانت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر جیسے ٹوٹے ہوئے حصے سمیٹ کر مکمل ہو گئے تھے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے سکندر اور لائبہ بھی ایک گوشے میں کھڑے تھے۔ تہوار کسی فضا میں لائبہ نے بے اختیار سکندر کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، سکندر، ایک بات کہوں؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو۔ اس نے ہلکی سانس بھری اور کہا، تم کہہ رہے تھے نا کہ نکاح کے بعد ہم شہر واپس چلیں گے، فلیٹ میں رہیں گے، مگر اب میرا دل نہیں چاہتا شہر جانے کو۔ مجھے اب سب کچھ یہی مل گیا ہے، محبت، سکون، اپنائیت، یہ حویلی میرا گھر بن گئی ہے، میں اب یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ سکندر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اتر آئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، تم نہیں جانتی، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ہماری زندگی یہیں شروع ہو، جہاں رشتے سانس لیتے ہیں، جہاں سب ہمارے ساتھ ہے۔ لائبہ مسکرا دی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ آذر نے ننھے ہاتھوں سے اس کی انگلی تھام لی، جیسے اس فیصلے پر مہر ثبت کر رہا ہو۔ حویلی میں کہکے گونج رہے تھے، نئے رشتوں کی خوشبو فضا میں کھلی ہوئی تھی، اور سکندر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، جن راستوں پہ کبھی شک، درد اور آزمائشیں تھیں، آج وہی راستے محبت، صبر اور اعتماد کی کہانی بن چکے تھے۔ یوں محبت نے آزمائش سے گزر کر فتح پا لی، اور یہ کہانی حویلی کے صحن میں ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔